السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی حسب معمول دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ وزراء و امراء دست بستہ حاضر تھے۔ عام لوگ اپنی اپنی عرضیاں پیش کر رہے تھے اور ایک شخص نے آ کر عرض کی، میری شکایت نہایت سنگین ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے برسر دربار عرض نہیں کر سکتا۔ سلطان یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سائل کو خلوت میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ سائل نے عرض کیا کہ ایک عرصے سے بندگان الہی کے بھانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے اور مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور خود جبرن میرے گھر میں شب بردات عیش دیتا ہے۔ غزنی کی کوئی ایسی عدالت نہیں جس میں نے اس ظلم کی فریاد نہ کی ہو، لیکن کسی کو انصاف کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آج مجبوراً جہاں پناہ کی بارگاہ عالیہ میں انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شہنشاہ عالی کی بے لاگ انصاف پروری، فریاد درسی اور رعایا سے بے پناہ و شفقت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنا حال عرض کر دیا ہے۔ خالق حقیقی نے آپ کو اپنی مخلوق کا محافظ و نگہبان بنایا ہے۔ قیامت میں رعایا اور کمزوروں پر مظالم کے نتیجے میں آپ خدا قہار کے روبرو جواب دہ ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر ہے، وگرنہ میں اس معاملے کو منطق حقیقی کے سپرد کر کے اس کا روبرو عنایت فیصلہ تک انتظار کروں گا۔ سلطان محترم پر اس واقعہ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار ابدیدہ ہو گئے اور سائل سے پوچھا کہ تم سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تم نے ناحق اب تک یہ ظلم کیوں برداشت کیا؟ سائل نے عرض کیا، میں عرصے سے اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح برگاہ سلطانی تک پہنچ جاؤں، مگر دربانوں اور چوبداروں کی قدغن نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آج بھی کس تدبیر سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھ جیسے غریبوں اور مظلوموں کو یہ بات کہاں نصیب ہے کہ جب چاہیں بے دھڑک دربار سلطانی میں حاضر ہو جائیں اور سلطان کو اپنا درد دل کہانی سنائیں۔ سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلاسا دے کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا اور جس وقت بھی وہ شخص تمہارے گھر آئے اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ میں اس کو ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مظالم کرنے کی جرت نہ ہو سکے گی۔ سائل نے عرض کیا کہ ایسے بے کس و بے یار و مددگار کے لیے یہ کیوں کر ممکن ہو سکے گا کہ جب چاہوں بلا کسی مزاحمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو جاؤں اور مطلع کر سکوں۔ سلطان نے یہ سن کر دربانوں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے روشناس کرا کر حکم دیا کہ یہ شخص جس وقت بھی آئے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے اور طرح طرح کی مزاحمت نہ کی جائے، کسی طرح کی بھی مزاحمت سے بھی پیش نہ کیا جائے۔ 2 راتیں گزر گئیں مگر سائل نہ آیا۔ سلطان کو تشویش ہوئی کہ نامعلوم غریب مظلوم کو کیا حادثہ پیش آیا۔ وہ اسی فکر میں پریشان تھا کہ تیسری رات کو سائل دوڑتا ہوا آستانہ شاہی پر پہنچا۔ سلطان فلفور باہر نکلا اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سائل نے اسے بتلایا تھا۔ پلنگ کے سرانے شمع جل رہی تھی۔ سلطان نے شمع گل کرا دی اور خود خنجر نکال کر اس کا سر اڑا دیا۔ اس کے بعد شمع روشن کرائی۔ مقتول کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ سلطان کی زبان سے الحمدللہ نکلا اور پھر سائل سے کہا کہ تم اطمینان سے اپنے گھر میں آرام کرو، اب انشاءاللہ عز وجل تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میری وجہ سے اب تک تم ایسے جو مظالم ہوئے خدا کے لیے انہیں معاف کر دو۔ یہ کہہ کر سلطان عالی وقار رخصت ہونا ہی چاہتا تھا کہ سائل نے دامن پکڑ کر عرض کیا کہ بندگان الہی جس طرح ایک مظلوم کے ساتھ انصاف فرمایا حتیٰ کہ اپنی قرابت و خون کا بھی مطلب خیال نہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اجر عظیم عنایت فرمائے۔ اگر اجازت مرحمت ہو تو ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ آپ نے پہلے شمع
گل کرائی اور پھر روشن کر کے مقتول کا سر دیکھ لیا، الحمدللہ فرمایا، اور اس کے بعد اب کیا سبب تھا؟ سلطان نے ہر چند ٹالنا چاہا مگر سائل کے اسرار پر اسے بتلانا پڑا کہ شمع گول کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مبادا روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر بہن کی خون کی محبت مجھے سزا دینے سے باز نہ رکھے، اور الحمدللہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ مقتول اپنے آپ کو میرا بھانجا بتا کر تمہیں شاہی تعلق سے معوب کر کے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے راستہ صاف رکھنا چاہتا تھا۔ خداوند کریم کا ہزارہا شکر ہے کہ محمود کے متعلقین کا اس شرمناک بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں، اور جب پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنایا تھا میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کر دوں گا آب و دانہ مجھ پر حرام ہے۔ اب چونکہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں اور تشنگی کا غلبہ شدید تھا، اس لیے میں پانی مانگنے پر مجبور ہوا۔